اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا، یا حضرت کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ کبھی برتن دھوئے ہیں؟ سوال کرنے والا بڑا حیران ہوا۔ اس نے جواباً کہا، جی دھوئے ہیں۔ تو آپ بزرگ نے فرمایا، کیا سیکھا؟ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ چینل کو اچھا لگے تو سبسکرائب کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے سے کمنٹ میں اظہار فرمائیں۔ اس بزرگ سے کہا گیا کہ یا حضرت اس میں سیکھنے والی کیا بات ہے؟ تو ان حضرت نے فرمایا کہ ان میں سیکھنے والی یہ بات ہے کہ برتن کو باہر سے کم اور اندر سے زیادہ دھونا پڑتا ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ برتن، یہ ظرف ہم خود ہیں۔ ہم اپنے جسم کو، اپنے بت کو، اپنے اس برتن کو باہر سے جتنا مرضی ہے دھو لیں، جتنا مرضی ہے اجلا کر لیں، اچھے کپڑے پہنیں، لیکن جب تک ہم اس کو من سے اجلا نہیں کریں گے، اس کو اندر سے اچھی طرح نہیں صاف کریں گے، تو اس کا کوئی ہمیں آخرت میں فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ شاید اسی لیے حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جے رب نہاتیاں دھوتیاں ملدا، ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، جے رب ملدا مون منایاں، ملدا بھیڈاں سسیاں ہو، جے رب ملدا جتیاں ستیاں، ملدا دانداں کھسیاں ہو، سونا رب انہاں نوں ملدا باہو، جنہاں دیاں نیتاں ہچیاں ہو۔ تو اس شاعری میں، اس معرفت کے کلام میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر رب نہانے دھونے سے ملے تو مچھلیاں اور مینڈک ہر وقت پانی میں رہتے ہیں، نہاتے دھوتے رہتے ہیں، تو یہ پھر ان کو ملنا چاہیے، نہیں، ان کو نہیں ملے گا۔ پھر اگر سر منڈوانے سے، بال منڈوانے سے ملے تو ان بھیڑوں کو ملے جن کی اون سب سے زیادہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ ان سے اون نکلتی ہے، نہیں، ایسا بھی نہیں۔ پھر اگر رب ملے تو ان کو ملے جن کی جنسی خواہش نہ ہو، اپنی ہم جنس کی طرف وہ مائل نہ ہو، بدکاری کی طرف نہ جا سکے، جیسے کھسی داند ہوتے ہیں، کھسی بیل ہوتے ہیں، وہ ان کو حاجت نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی مادہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ ان کو حاجت ہی نہیں ہوتی، تو پھر ان کو رب ملنا چاہیے، نہیں، ان کو بھی نہیں، تو پھر کن کو ملے گا؟ آخری مصرے میں فرما رہے ہیں کہ رب صرف ان کو ملے گا کہ جن کی نیتیں اچھی ہوں گی، جن کا اندر صاف ہوگا، جن کا من اجلا ہوگا۔ تو بس ہم اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے من کو اجلا کر دے، ہمارے اندر سے اجلا کر دے۔ بے شک ظاہری طور پر پاکیزگی اور طہارت ضروری ہے، لیکن ظاہری پاکیزگی صرف عبادت کے لیے ضروری ہے شاید، لیکن آخرت میں اگر کچھ باقی رہنے والی چیز ہے یا ہمارے ساتھ جانے والی چیز ہے تو ظاہری پاکیزگی اور ظاہری اجلا پان کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کے من کو بھی اجلا ہونا چاہیے، دھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے من کو اجلا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔